پچھلے پارے کے بالکل آخری صفحے پہ سورہ ہود شروع ہوئی تھی، تو آج ہم سورہ ہود سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ انسان کو ایمان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے۔ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ یہ بہت تسلی دینے والی آیت بھی ہے اور بہت ڈرانے والی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے سینوں کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ کوئی راستہ ایسا ہے جس پہ چلنا چاہتے ہیں، چل نہیں پاتے۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری مشکلات سامنے آ جاتی ہیں۔ بہت کچھ اللہ کے لیے لگانا چاہتے ہیں، شاید میسر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ تسلی یہ دے ہی رہا ہے، جو ہم نے کل کی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ڈرانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیفیات کیا چل رہی ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو کیوں ہیں، کسی کی کوئی چیز معاف کی جا رہی ہے تو کیوں معاف کی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ خوش دلی سے ملاقات کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے، دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے، کہیں دل میں کوئی غصہ، غضب، کینہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اعمال انسان دنیا میں کرے گا اس کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے، یہ طے اس بنیاد پہ کرے گا کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے جو زندگی کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر دے گا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان تجارت بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچائے۔ پھر اس کے بعد وہی دوبارہ سکھایا گیا سبق جو ہم نے کئی دفعہ پہلے پڑھا ہے کہ مومنین صبر اور شکر کرتے ہیں، ہر حالت میں سے نکل جاتے ہیں۔ صبر اور شکر ہر حال میں مطلوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب بہت ملے تو شکر کروں اور جب نہ ملے تو صبر کروں۔ دونوں صورتوں میں اگر بہت زیادہ مل بھی جائے تب بھی صبر یہ ہے کہ انسان کے اندر ٹھہراؤ ہو اور وہ آپے سے باہر نہ ہو، اور اگر نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر کرنا مطلوب ہے۔ پھر ایک سوال کیا ہے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو ہدایت نظر آ رہی ہو اور جس کو نہ آ رہی ہو، دونوں کے اعمال ایک جیسے تو نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد جا کے پھر موضوع بدلتا ہے انبیاء کی طرف۔ بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان حالات میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہسٹری میں کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہیں، پہلے بھی ہو چکی ہیں اور شاید ہم بھی کہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی حصہ دیکھ رہے ہوں۔ شروع ہوتا ہے حضرت نوح کی طرف سے، اپنی قوم کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ سارے انبیاء کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تذکیر ذکر کی ہے جو وہ اپنی قوم سے مخاطب کرتے ہیں، وہ ایک ہی بات ہے، اللہ کی بندگی کرو۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ یہ ایک دین کی طرف بلانے والے کے لازمی خطبہ یا لازمی چیزیں کہ اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ تعریف چاہیے، وہ بلاتا ہے اللہ کی طرف۔ اور وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ میری اطاعت کرو، وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اور تمام انبیاء نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی۔ حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بلاتے ہیں، ان کی قوم کہتی ہے کہ نہیں، آپ تو عام سے انسان لگتے ہیں، آپ میں ہمیں کوئی نشانی یا کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی۔ قوم نہیں مانتی، نتیجہ کیا آتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لیکن ان اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ حضرت نوح کہتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ تو میرے اہل و عیال میں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کے اہل و عیال تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، یعنی خونی رشتوں سے زیادہ مقدم وہ رشتے ہیں جن سے ایمان کا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے ربع کے اوپر، وہی سلسلہ کرام چل رہا ہے۔ پہلے ذکر آتا ہے حضرت ہود دعوت لے کے جاتے ہیں قوم عاد کی طرف، یہی بات کہتے ہیں میں کوئی اجر نہیں مانگتا، اللہ کی بندگی کرو۔ قوم کہتی ہے کہ کوئی صریح گواہی ہی نہیں ہے، کوئی صریح شہادت ہی نہیں ہے آپ کے پاس جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ بھی انکار کرتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے اور اس پہ بھی عذاب آتا ہے، لیکن اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت صالح دعوت دیتے ہیں قوم سمود کو، اسی طرح پکارتے ہیں، یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی دی ہوئی نشانی یہ اونٹنی ہے، اس کے ساتھ تعرض نہ کرنا۔ قوم وہی کرتی ہے، نہیں مانتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عذاب الہی، لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط کی قوم کی باری آتی ہے۔ جب فرشتے جاتے ہیں تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ حضرت لوط کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی ان کو بتایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اور آخر کار وہ قوم انکار کرتی ہے، عذاب الہی آتا ہے، لیکن اہل ایمان کو وہاں پر بھی بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں۔ تیسرے ربع میں حضرت شعیب کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب اپنی قوم کو پکارتے ہیں، یہی الفاظ کہتے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، لیکن وہ قوم بھی نہیں مانتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ جتنے قصے ہم نے اب تک کے سنے، ان تمام قصوں کے اندر جو سبق دینا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اس سے میسیجز نکلتے ہیں، وہ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو زیادہ تر اس پارے کے تیسرے ربع کے اندر آتے ہیں۔
ان تمام قوموں کی الگ الگ نمایاں چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ مثال کے طور پہ حضرت شعیب کی قوم کی خاص بات یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال اپنی منشا سے خرچ کیوں نہ کریں۔ قوم لوط ہم جنس پرستی تھی، قوم سمود اللہ کی نشانی کو ٹھکراتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ قصے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو کسی پوائنٹ پہ یہ لگے گا کہ ہر قوم کی تو ایک تھی نا، ہمارے معاشرے میں ساری کی ساری ہیں، یعنی ہر قوم کی ایک پرومیننٹ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب ملا۔ میرے معاشرے میں مجھے یہ ساری نظر آتی ہیں۔ شاعر اللہ ہم نے پہلے بات کی تھی جمعے کا دن، اس کی بے حرمتی نظر آتی ہے، ناپ تول میں کمی نظر آتی ہے، اپنی مرضی اپنی منشا سے مال خرچ کرنے کی خواہش نظر آتی ہے، یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے اس پہ چلیں گے یہ بھی نظر آتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ تمہارا رب ایسے ہی کسی بھی ظالم بستی کو کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے، اچانک، سوچا بھی نہ ہو، گمان بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا، چاہے اس نے نیکی کی ہوگی چاہے اس نے برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں تمام لکھی جا رہی ہوں گی۔ پہلے یہ سمجھنا شاید مشکل ہوتا ہو، اب تو ہم اچھی طرح ایس ڈی کارڈز، فون میموری، ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ اب تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لائف ٹرانسمیشن کیا ہے، ریکارڈڈ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ڈیٹا میرا اور آپ کا جمع ہو رہا ہے، ایک یو ایس بی ہم سب کی جو بن رہی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں میرے سامنے لا کے کھڑا کر دے، چھوٹی 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 چیزیں تو میں بھول بھی چکی ہوں۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ راہ راست پہ ثابت قدمی بہت اہم ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں، یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں مجھے تقویٰ زیادہ محسوس ہوتا ہے، قرآن سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، عبادتیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، لیکن ثابت قدم رہنا، ایک دفعہ اگر اللہ کے راستے پہ قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نا، تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلانا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستہ آسان ضرور کرتا ہے۔ ایک اور چیز یہ بتائی کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ انسان بہت ساری نیکیاں جمع کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، لیکن ہمارے اعمال نامے میں بہت ساری دانستہ نادانستہ گناہ موجود ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اتنی ساری نیکیاں جمع کر لوں جو میرے گناہوں بیلنس کر سکیں، اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کروں، وہ جو کسی کو پانی پلا دینا، وہ جو سلام کرنا، وہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، وہ راستے سے کوئی پتھر کا ہٹا دینا، اپنے نامہ اعمال کو بھرنے کی فکر کروں۔ جس طرح ہم وہ چھوٹے چھوٹے کوئنز اپنے پرس کے کسی خانے میں ڈالتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو بھول چکے ہوتے ہیں۔ 5 روپے کا وہ سکہ تو ہمیں اہمیت بھی نہیں رکھتا ہمارے لیے، لیکن جب ہم کبھی اس کو گننا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا رکھنے میں تو اس سے 5 تھے، نکلے تو اتنے سارے ہو گئے۔ اسی طرح وہ نیکیوں کے جو کوئنس ہیں نا، ان کو ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، جب ضرورت ہوگی تو وہ اتنے سارے بن کے پہاڑ بن کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو ہے ان کی بھی قدر کرنا اور ان کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہی فرمائی کہ نماز اور صبر، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، یہ 2 چیزیں انسان کو تقویت دینے والی ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناحق کسی بستی کو تباہ کرنے والا نہیں ہے جب تک اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور یہ وہی اعادہ ہے جو پہلے بھی آیا تھا کہ ضرور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ جب تک ایسے لوگ موجود رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ضرور ان میں سے بہتر ہو جائیں گے، ضرور بات سن لیں گے، لیکن جب سارے ہی لوگ اس میں مطمئن ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں نہ زمین میں کوئی اہل خیر رہے جو لوگوں کو متوجہ کرتے، کیوں نہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو روکتے، صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دینا، برائی کو بھی روکنا ہے، اس کی بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں پارہ نمبر 12 کے چوتھے ربع کے اوپر۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ یوسف، اور ایک طویل قصہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف کے خواب سے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں، اور ان کو منع کرتے ہیں ان کے والد کہ یہ خواب ابھی اپنے تک ہی رکھیں اور کسی اور کو نہ سنائیں۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہے جو آپ نے یقیناً سب نے سنا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی اپنے والد کی اجازت سے لے کر جاتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر والد کو آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جیسے بھیڑیا کھا گیا، اور حضرت یعقوب کے جو جملے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اب تو میں صبر ہی کروں گا، بہترین صبر۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو وہ صبر پسند آیا کہ ہمیں پڑھایا گیا کہ آج ہم اتنے 100 سال بعد بھی وہ قصہ یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس واقعے میں یہ بھی پڑھایا گیا کہ ایک تدبیر ہے جو انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے۔ کس طرح اپنے طور پہ تو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اپنی طرف سے تو بات ختم ہو گئی تھی، اپنی طرف سے تو بہترین تدبیر تھی، سب مطمئن ہو گئے تھے، والد کو بھی جواب دے دیا، لیکن اللہ نے کیا تدبیر کی؟
اور اس کنویں میں ڈالے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستہ بناتا ہے کہ اس کنویں سے ایک آدمی نکالتا ہے، وہاں کا بڑا صاحب حیثیت شخص ہے، اپنے گھر لے کے جاتا ہے، وہاں پہ کردار پہ الزام لگایا جاتا ہے اور آخرکار پھر قید خانے میں ڈالے جاتے ہیں، جہاں سے پھر دربار میں جانے کا راستہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت یوسف پہ جب یہ کردار کشی کا الزام لگتا ہے یا جب ان کو دعوت دی جاتی ہے گناہ کی طرف، تو ان کی عمر کیا تھی؟ وہ 20s میں تھے۔ یعنی یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اس ایج کی بات ہو رہی ہے جب انسان اپنی یوتھ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اس وقت جواب دیتے ہیں کہ مجھے اپنے نفس سے بہت ڈر ہے۔ اور کریکٹر کی یہ مضبوطی وہاں بھی نظر آتی ہے، قید میں بھی نظر آتی ہے۔ قید خانے میں کچھ قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتا ہے وہاں سے نکلنے کا۔ لیکن ایک بات ہمیں اس میں بڑی خاص ملتی ہے، اور وہ یہ ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں تو وہاں پر بھی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں تو خود اپنے برے حالات میں ہوں، اچھا کبھی دین کی دعوت دوں گا، یا یہ سمجھیں کہ اچھا کسی ایسے شخص کو دوں گا جس کو بلانے کا کوئی فائدہ ہو، جس کی کوئی کسی کلاس سے تعلق رکھتا ہو، میرا کوئی کام کروا دے، اس کسی سے ٹرمز رکھنے یا نہیں، ایسا کوئی سوال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جملے کوٹ کیے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں اپنے ساتھیوں سے کہیں، اس لیے کہ پہلے دن سے پتا تھا کہ کام تو یہی کرنا ہے۔ یہی کام کیا جب جیل میں تھے، یہی کام کیا جب تخت پہ پہنچے۔ تو زندگی میں یہ والا کام کہ مجھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، خیر کو پھیلانا ہے، جو ایک اچھی بات بھی مجھے پتہ چلے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے کون سے فیز میں میرے لیے آسانی ہوگی، کب مجھے سہولت ہوگی، کب وقت ہوگا۔ زندگی کا کوئی فیز بھی آسان نہیں ہوتا، زندگی کے کسی فیز میں بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ زندگی خود ہی سمجھا دیتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا زندگی میں کہ میں سوچوں کہ اچھا اب میں فارغ ہوں نا، اب میں دین کے لیے وقت دوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو زندگی کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہی یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، دین کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے، آیتوں پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ جو زندان میں ان کے ساتھی تھے، اس وقت کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس کے آگے یہی قصہ اگلے سپارے میں بھی ہے، تو ہم مزید تفصیل سے انشاءاللہ جب ہم 13واں سپارہ پڑھیں گے تو اس پہ مزید غور کریں گے۔